بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 5 اشارہ ڈی۔ تو آج ہمارا QC2 کا آخری لیسن ہے، 5ویں صفحے کا آخری اشارہ ہے۔ تو ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھنے تھے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کورس کا نام تھا QC2 قرآن کورس لیول 2، اور ہمارا بیچ کیا تھا؟ بیچ کو یاد رکھنا ہے، امید ہے آپ سب کو یاد ہوگا بیچ ہمارا کیا تھا۔ کسی کو پتا ہے ہمارا بیچ نمبر کیا تھا؟ میں نے آپ کو اس کا ہنٹ جی دیا سر تھا، 298 ہے سر. 298 یعنی اس کو یاد رکھنا ہے، 300 سے 2 ڈیجٹ کم ہے، ہمارے 2 سے کم ہے، تو یہ آپ کو یاد رہے گا۔ اور ٹیچر کا نام بھی آپ کو آنا چاہیے، میں آپ کے ساتھ رہا، محمد شعیب فاروق نام ہے میرا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ نیکسٹ آپ QC3 میں جب رجسٹریشن کرواتے ہیں اس میں یہ چیزیں بیسک معلومات پوچھی جاتی ہیں۔ باقی رزلٹ ہوتا ہے کہ آپ کا رزلٹ کیا تھا، تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ جب آپ کا فائنل کوئز ہوگا تو اس کے بعد رزلٹ بھی فائنل رزلٹ بنا کے چیک کریے گا۔ اچھا، ہمارے جو اب باقی دن رہ گئے ہیں، چونکہ آج تو ہماری کلاس ختم ہو جائے گی، ریگولر کلاس یعنی QC2 کا آخری سبق ہے، تو باقی دنوں میں کچھ ریویژن کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے۔ تو نیکسٹ ویک یعنی 27 اور 28 اپریل کو ہم دہرائی کریں گے۔ 27 کو مکمل گرامر پارٹ پہلے کر لیں گے، 27 اپریل کو سوموار والے دن، 28 کو ہم قرآن پاٹ کی دہرائی کر لیں گے، اور ساتھ کچھ فائنل کوئز کی معلومات بھی ہم اس کے بارے میں بات کر لیں گے۔ تو ٹائم وہی 8:45 ہے، لیکن یہ 5 منٹ اوپر ہو سکتا ہے، چونکہ نماز کے ٹائم چینج ہے، تو 8:45 کی بجائے 50-55 پہ شروع کریں گے، اور یہ 10:15 8:45 سے یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا سیشن ہم رکھا ہے، چونکہ فائنل ریویژن میں ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور 4 مئی یعنی اس سے اگلے ہفتے آپ کا فائنل کوئز ہوگا، اس کا ٹائم بھی 8:45 سے 10:15 تک ہے۔ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم کافی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آج جو ہے 21 اپریل ہے میرے خیال میں، تو آپ کا 4 مئی کتنا ٹائم ہے؟ اگر آپ کے پچھلے کو ہوم ورکس رہتے ہیں، کوئی چیز مسنگ ہے، تو آپ آرام سے اس کی جو ہے مکمل کر سکتے ہیں، تیاری کر سکتے ہیں، تو بہت ٹائم ہے، آپ ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں، اپنے کام مکمل کر لیجئے۔ ورک بک جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 اپریل ہے، 30 اپریل تک لازمی جمع کرا دیجیے گا۔ تو یہ ہمارا اسکیجول تھا، اس کے مطابق ہم چلتے رہے الحمدللہ۔ کچھ ٹائمنگز میں ہم تھوڑی بہت تبدیلی ہم نے کی۔ تو QC2 سے ہم نے پہلے 5 صفحات سے پڑھنا شروع کیا تھا مصحف کے، اور ان کو ہم نے اپنے رائٹ ہینڈ یعنی دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ پیش کیا تھا، اور پھر ہر صفحے کے 4 اشارات تھے۔ تو پہلے صفحے کے اشارات کیا تھے؟ ہم شارٹ اشارات لے لیتے ہیں، میرے ساتھ دوہرا سکتے ہیں اپنے مائکس بند رکھتے ہوئے۔ پہلے صفحے کے تعریف، دعا، ہدایت، صفات، دوسرا صفحہ کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخے، تیسرا صفحہ آگ، بارش، یعنی 2 مثالیں تھی، آگ کی مثال، بارش کی مثال، دعوت، چیلنج، چوتھا صفحہ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ تو یہ 4 صفحات کے اشارات تھے، اور 5واں صفحہ ہم جو کر رہے ہیں، اس کا آخری اشارہ آج کریں گے۔ اس کے اشارات کیا تھے؟ خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ تو شارٹ اشارات اس کو کر لیتے ہیں۔ پہلے مکمل اشارات کیا تھے؟ خلیفہ پر سوال، آخری آپ کا صفحہ ہے خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم یعنی اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ تو شارٹ اشارات کیا ہیں؟ خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ دہرائیے ذرا، خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ، خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ تو یہ شارٹ اشارات تھے۔ اور آج کا جو آخری اشارہ ہے 5D، پھسلانا اور توبہ، اس کا تعارف لے لیتے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور وہ توبہ کے کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے۔ اسباق لے لیتے ہیں جو ان آیات میں ہیں۔ ہمارے لیے کیا اسباق ہیں؟ کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا، بدترین، بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے۔ ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے۔ اور جو آخری آیت ہے 37، اس کا کیا ہے؟ کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کہ کیوں؟ کہ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی جو ہے وہ خوب توبہ کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو یہ کچھ اسباق ہے، اور الحمدللہ قرآن کتنا آسان ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر لائن میں آپ کو 2 5 2 یعنی ایوریج آپ کو ہر لائن میں 3 یا 3 سے کم نئے الفاظ ملیں گے۔ تو ہم پہلے آیت نمبر 36 کی تلاوت سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ اور شرح۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق اللہ العظیم. تو اس کا پہلے رواں ترجمہ غور سے سنیے گا اور ساتھ ساتھ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ مائکس بند رکھتے ہوئے. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے. پھر پس نکال دیا ان دونوں کو اس سے یعنی جنت سے جو وہ دونوں تھے اس میں. حوا علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے یعنی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے ایک وقت تک. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. فا ازلہ ہما، ٹکڑے کرے. فا پس، ازلہ پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو. یہ آپ نے پڑھا تھا نا، ہوا وہ، ہم وہ سب، تو ہما وہ دونوں، تو ہما دونوں کے لیے. تو ذرا ٹکڑے کیجئے. فا پس، ازلہ، ازلہ انشاءاللہ ہم یہ QC 3 میں پڑھیں گے، یہ مزید سیکھ ہے. ازلہ اس نے پھسلا دیا، ازلہ اس نے پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو یعنی آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو. تو فازلہما، پس پھسلا دیا ان دونوں کو. کس نے؟ الشیطانو. تو شیطانوں کے اوپر جو پیش آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایز اے سبجیکٹ ہے، تو ہم یہ کہیں گے اس نے پھسلا دیا نہیں بلکہ شیطان نے پھسلا دیا. تو ازلہ جو ہے کس کی بات ہو رہی؟ شیطان کی. الشیطانو، شیطان نے. ٹھیک ہے، جب پیش ہوگی شیطان کے اوپر اس کا مطلب ہے شیطان نے کام کیا، ایز اے سبجیکٹ یہ استعمال ہو رہا ہے. تو پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. تو ٹکڑے کر کے کریں گے تو زیادہ آسان ہوگا، چونکہ یہ نئے لفظ آ رہے ہیں تو ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. فا پس، میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے. فا پس، ازلہ پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے. فازلہم الشیطان، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. عن، تو ہم اور ہم آپ جانتے ہوں وہ سب، ہما وہ دونوں. انہا اس سے، ان سے، ہا اس سے. تو یہ ہا جو ہے یہ جنت کی بات ہو رہی ہے، چونکہ پیچھے کیا بات ہو رہی تھی کہ جنت میں جو ہے وہ ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا. تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے. تو اب بات ہو رہی کہ ان کو پھسلا دیا اس جنت سے. انہا اس سے یعنی جنت سے. فاخرجا ہما، ٹکڑے کرے. فا پس، خرجا اس نے نکالا، خرجا اس نے نکالا یعنی شیطان نے، ہما ان دونوں کو. ٹھیک ہے، تو ریپیٹ کریں. فا پھر یا پس، اخرجا اس نے نکال دیا، ہما ان دونوں کو، فاخرجہما پھر نکال دیا ان دونوں کو یا نکلوا دیا ان دونوں کو، یعنی آدم علیہ السلام علیہ السلام کو نکلوا دیا. کس نے؟ شیطان نے. اس نے نکلوا دیا من ما، من ما، من پلس ما، سے جو یعنی اس سے جو یعنی جنت میں جو تھے اس سے، اس کی بات ہو رہی ہے. مما اس سے جو، کانا، تو یہ بھی کانا الف کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کانا تھا وہ تھا، کانا الف کے ساتھ، الف کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، وہ دونوں تھے. کانا وہ تھا، کانا وہ دونوں تھے. اشارہ کیجئے، ٹی پی اے کیجئے. کانا وہ تھا، کانا وہ دونوں تھے، کانا وہ دونوں تھے. فی ہی اس میں یعنی اس جنت میں. تو وہ جو دونوں اس میں تھے اس میں سے اس کو شیطان نے نکلوا دیا. تو بہت آسان ہے اس میں. اور نیکسٹ اس کا ٹکڑا کہ وقلنا، اور ہم نے کہا، یہ تو آسان ہے. اہبتو، ٹی پی اے کرے ذرا. اہبتو اتر جاؤ، جس طرح نا ادربو تم سب مارو، تو ادربو کی طرح اہبتو. ٹھیک ہے، اہبتو اتر جاؤ. بعضکم بعض تم میں سے، بعض تم میں سے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا بعض، تو بعد بعض، کم تم میں سے، تم میں سے بعض، لی بعد بعض کے، لی بعد بعض کے، تم میں سے بعض بعض کے یعنی ایک دوسرے کے ہم یہ کہیں گے. عدو اردو میں بھی عداوت کہتے ہیں نا کہ فلاں سے جو ہے نا وہ عداوت ہے فلاں بندے کی، یا آپ کہتے ہیں کہ عداوت نہیں رکھنی چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، تو عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، اردو کا لفظ ہے. تو عدو دشمن کہتے ہیں. عدو کا مطلب کیا ہے؟ دشمن. تو اس میں نئے لفظ ویسے تو کم ہے، ادب بھی نیا آ رہا ہے کیونکہ اردو میں بعض کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو ذرا ریپیٹ کیجئے. اہبتو اتر جاؤ، تم سب اتر جاؤ. بعضکم بعض تم میں سے، بعضکم بعض تم میں سے، لبعض بعض کے،
लिबाद बाज के, आदुफ दुश्मन है, आदुफ दुश्मन है। तो जरा रिपीट कीजिए, आर फेव आर 5 एफ फेव और लव, यानी 10 सेकंड तक सोच कर पढ़ते हुए फिर ऊंची आवाज से, और अल्लिम। तो सब लोग जरा रिपीट कीजिए, ए भी तुम सब उतर जाओ, बादुकुम बादुकुम लिबाद, बाज तुम में से बाज बाज के, बादुकुम लिबाद तुम में से बाज बाज के, यानी एक दूसरे के हम कर लेंगे उर्दू में तो और ज्यादा समझेगा। बादुकुम लिबाद तुम में से बाज बाज के, आदो दुश्मन है, आलिम तुम सब उतर जाओ, तुम में से बाज बाज के दुश्मन है। वालकुम और लिए तुम्हारे, फिल अर्दे जमीन में, ये तुम्हारे लिए आसान है, मुश्किल नहीं है। तुम्हारे लिए जमीन में क्या है, मुस्तकर, ठिकाना, ये उर्दू का भी लफ्ज है, मुस्तकर इस्तिकरार ठहरना, ठीक है, तो ठिकाना, मुस्तकर ठिकाना, व मता और सामान्य जिंदगी। और मता अभी उर्दू का लफ्ज है, आप कहते हैं मालो मता, कि आपके पास फलां के पास कितना मालो मता है, यानी मता से मुराद है सामान्य जिंदगी, यानी खाने पीने का निजाम, पहनने का निजाम, तो इसको मता कहते हैं, सामान्य जिंदगी, जिंदगी गुजारने के लिए जो जरूरियात का सामान है। तो चले सर रिपीट कीजिए कीजिए, मुस्तकर ठिकाना, व मता और सामान्य जिंदगी, मुस्तकर व मता ठिकाना और सामान्य जिंदगी, अलिफ रिपीट कीजिए, मुस्तकर का मतलब ठिकाना, मता सामान्य जिंदगी, मता उर्दू का लफ्ज है, और इलाहीन एक वक्त तक, इला का मतलब है तक की तरफ, और हीन कहते हैं वक्त को, अरबी में हीन का मतलब क्या है, वक्त। तो जरा रिपीट कीजिए, इलाहीन एक वक्त तक। तो तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है और सामान्य जिंदगी है एक वक्त तक। तो ये बहुत अहम बात है, इसको भी हम आगे इसबाक में देखते हैं। तो यहाँ पे इशारा ले लेते हैं कि शैतान ने फिसला दिया था, फ़अज़ल्लहुम अश-शैतानु अन्हा, तो शैतान ने उन दोनों को, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फिसला दिया जन्नत में से। तो लोगों को बहकाने और फिसलाने के मामले में शैतान से ज्यादा चालाक कोई नहीं हो सकता। तो इसमें हम अपने तस्वर में लेके आएंगे शैतान की चालाकी को, उसकी होशियारी को, उसकी खतरनाकी को। और इस बात का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि जन्नत में रहते हुए, यानी जन्नत जैसी जगह पे रहते हुए भी शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा अलैहिमुस्सलाम को फिसला दिया था। यानी जन्नत जैसी जगह पे भी उसने शैतान की, उसकी चालाकी को हम देखेंगे और ध्यान में लेके आएंगे तो वो कितना तेज, होशियार और खतरनाक है। तो क्या कोई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ज्यादा समझदार हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो हमेशा अल्लाह की पनाह तलब करे शैतान से और उसकी चालों से, खबरदार रहे। वो हमें आहिस्ता आहिस्ता, यानी स्लोली स्लोली बुराई की तरफ ले जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता। बहुत मुमकिन है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फिसलाने में भी उसे काफी वक्त लगा हो, तो उसने एक उसमें टाइम लगाया हो, अपनी प्लानिंग के तहत वो चला हो। तो शैतान हमारा सबसे बड़ा, सबसे बदतरीन, बहुत खतरनाक और तजर्बाकार दुश्मन है। इसको पूरे तस्वर के साथ शैतान की खतरनाकी को जहन में रखते हुए हम करेंगे। तो हम कभी भी अपनी जहानत, हाँ ये बात आ रही है, कभी भी अपनी जहानत पर, अपने प्लान पर, कि हम बड़े चीज जो है वो समझदार लोग हैं, बड़े स्मार्ट हैं, तो इस पर हम कभी भी वो नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, या अपनी इबादतों पर भरोसा करेंगे कि मैं जो है हर वक्त अल्लाह की इबादत करता हूँ, दुआएं करता हूँ, कभी भी इस पर भरोसा नहीं करेंगे। बल्कि हम क्या कहेंगे, सबसे बेहतरीन और मुअस्सर हल क्या है शैतान से बचने का, अल्लाह ताला से हिफाजत तलब की जाए, आजी इख्तियार कीजिए, अल्लाह ताला से हिफाजत तलब की जाए शैतान से, कि अल्लाह ताला अपनी पनाह में ले ले। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही शैतान के जाल से महफूज रख सकता है। तो कभी भी अपने जहन पे, अपनी जो है उस पर नहीं जाना चाहिए, और क्या कहते हैं, अपने प्लान्स पे और अपनी तेजी पे। तो हमारी दुनियावी जिंदगी, अच्छा यहाँ पे आखिर पे जो बात हो रही है कि वह ना बहुत अहम टुकड़ा है, और तुम्हारे लिए फिल अर्द जमीन में मुस्तक़र्रुन मताउन, ठिकाना है, यानी रहना है, और सामान्य जिंदगी है, जो जरूरियात जिंदगी होती हैं, पहनने के लिए, खाने के लिए ठिकाना, और ये जो सामान्य जिंदगी है वो एक वक्त तक है। तो हमें इसका क्या, इससे मैसेज मिल रहा है कि ये दुनियावी जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, एक वक्त एक दिन खत्म हो जानी है। तो इसलिए हम सोचते हुए एक इतने बेहतरीन, अपने वक्त को बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेंगे इस आरजी दुनिया में रहते हुए। तो जरा इसको रिपीट कर लेते हैं, आप लोग अगर शामिल होना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं, तर्जमा करते हुए साथ साथ, मैं अरबी में पढ़ता जाऊंगा, आप साथ तर्जमा करते जाएंगे। अगर शामिल होना चाहे तो हैंड रेज कर लीजिएगा। तो ये पूरे तस्वर और साथ साथ पढ़ना है, चूंकि जब हम तर्जमा कर लेते हैं तो उसके बाद रिपीट करना लाजमी होता है। और ध्यान में रखिएगा कि हमारा मकसद है कुरान को समझ कर पढ़ना, तर्जमा में खुद से आ रहा हो, तो ग्रामर इसलिए हम पढ़ते हैं, तो इस पर लाजमी फोकस किया करें। चलें जी, फा अजल्ला हुमा, पस फिसला दिया उन दोनों को, टुकड़े करें, फा पिस पस, या फिर अजल्ला फिसला दिया, हुमा उन दोनों को, अजल्ला हुमा
پھر پسلا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے انہا اس سے یعنی جنت سے فاخرجا پھر نکال دیا نکلوا دیا ہما ان دونوں کو یعنی پھسلا دیا ان کو اور پھر ان کو نکلوا دیا ان دونوں کو مما اس سے جو مما سے جو اس سے جو کانا وہ دونوں تھے فی اس میں یعنی اس سے نکلوا دیا جو اس میں دونوں تھے تو پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے پس اس نے نکلوا دیا نکال دیا ان دونوں کو اس سے جو وہ دونوں تھے اس میں عالم یعنی جنت میں جو تھے اسے ان کو نکلوا دیا وقلنا اور ہم نے کہا تو اس کے ٹکڑے کرے ذرا وقلنا تو کتنے ٹکڑے ہیں کوئی بتائے گا وقلنا کے ٹکڑے کتنے ہوں گے تین 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 کیسے ہوں گے ترجمہ کریں اور نہ دو دو وا ترجمہ کل کریں اور با نہ اور کل دیکھیں اور کہا ہم نے ٹھیک ہے اور کہا ہم نے ٹھیک ہے تو یہ جو قلنا ہے یہ صیغہ ہے نا دیکھیں آپ ٹپے کریں قلنا تو یہ ایک ہی اشارہ ہے آپ کا قلنا تو یہ فعل کا صیغہ ہے یہ جو نا ہے یہ کوئی علیحدہ ضمیر نہیں ہے یہ اس کے ساتھ ہے قلنا ٹھیک ہے فعلنا فتحنا تو یہ ایک ہی ٹکڑا ہوگا وا قلنا دو ٹکڑے اس کے کریں گے ٹھیک ہے تین نہیں کریں گے کیونکہ یہ نا اس کے ساتھ ہے ضمیر کے ساتھ وا قلنا اور کہا ہم نے اہبطوا اتر جاؤ تم سب اترو بعضکم بعض تم میں سے لباد بعض کے بعضکم لباد بعض تم میں سے بعض کے عدو دشمن ہے تو تم سب اتر جاؤ بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہے یعنی ایک دوسرے کو تم دشمن ہو وَلَكُمْ اور لیے تمہارے فل اور زمین میں مستقر و متاع ٹھکانہ ہے اور سامان زندگی مستقر و متاع ٹھکانہ اور سامان زندگی یعنی زمین میں الہین ایک وقت تک الہین ایک وقت تک اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے ایک وقت تک عالم الحمدللہ تو اگلی آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ترجمہ اور شرح فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو توبہ قبول کی اللہ نے اس کی بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا یہ اگر اس کا وہاں ترجمہ تو فا تلقا دو ٹکڑے کریں نیا ورڈ آ رہا ہے فا پس تلقا سیکھ لیے سیکھ لیا تلقا یہ ہم آگے پڑھیں گے تدبرہ کی طرح ہے کہ اسی طریقہ فعل ہے تلقا اس نے سیکھ لیا ٹھیک ہے اس نے سیکھ لیا فتلقا پس سیکھ لیا یا سیکھ لیے آدمو تو آدمو کے اوپر جو پیش ہے یہ کیا بتا رہی ہے آدمو کے اوپر جو ضمہ ہے پیش کی حرکت ہے یہ کیا بتا رہی ہے کوئی بتا سکتا ہے فائل فتلق فائل جی نہیں یہ فائل نہیں سبجیکٹ ہے ایکسیلنٹ یہ فائل کے طور پر استعمال ہو یعنی سبجیکٹ ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے یعنی سیکھ لیے کس نے سیکھے آدمو آدم نے ٹھیک ہے تو یہ سبجیکٹ کے طور پہ یعنی آدم نے سیکھ لیے تو فا تلقا پھر سیکھ لیے آدم نے من ربی من کے مطلب سے ربی اس کے رب یعنی اپنے رب سے من ربی اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات کچھ کلمات کلمہ کی جمع کلمات تو ذرا ریپیٹ کیجیے R5S 10 لاؤڈ اور سوچتے ہوئے فا تلقا مطلب سیکھ لیا فا تلقا پھر سیکھ لیے آدم نے من ربی اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات پھر سیکھ لی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو فا تلقا کو یاد رکھنا ہے تلقا اس نے سیکھ لیا اس نے سیکھ لیے تلقا فا تابا اچھا تابا کا مطلب ہوتا ہے وہ پلٹا اور تابا کے ساتھ جب اعلی آئے گا تو وہ پلٹا پر یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف پلٹا یعنی اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور تابا جب الہ کے ساتھ آتا ہے الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف وہ پلٹا کی طرف تو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے تو مطلب کیا ہے بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کی تو اس کو یاد رکھیے گا تابا کا مطلب کیا ہوتا ہے پلٹنا تابا پلٹا یعنی وہ پلٹا لیکن تابا جب اس کے ساتھ اعلی آئے گا آگے اس کا مطلب ہے اس نے توبہ قبول کی یہ اللہ کے لیے تابا علی جیسے یہاں پہ رہا فتاب علیہ تو توبہ قبول کی اس نے یعنی اللہ نے اس کی تو تابا علی
توبہ قبول کی. تاب الا یعنی حمزہ زیر الا توبہ کی یعنی بندے کے لیے کہ بندے نے توبہ کی. اس کو ریپیٹ کیجیے. تاب علا کا مطلب کیا ہے؟ توبہ قبول کی. اور تاب الا کا مطلب کیا ہے؟ حمزہ زیر الا اس نے توبہ کی بندے کے لیے. عالم تو فتاب علیہ تو توبہ قبول کی اس یعنی اللہ نے اس کی آدم علیہ السلام کی. عالم ان ہو بے شک وہ یعنی بے شک اللہ تعالی ہوا وہ تو دو دفعہ رہا ہوا بے شک وہ اس کا مطلب بے شک وہی ہے. اس میں تاکید پیدا ہو رہی ہے بے شک وہی ہے. تو انہ ہوا بے شک وہ یعنی بے شک وہی ہے یعنی وہی اللہ ہی ہے. تو یہ تاکید اس میں پیدا ہو رہی ہے. التواب خوب توبہ کرنے والا. تواب کہتے ہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تواب خوب توبہ قبول کرنے والا. الرحیم مسلسل رحم کرنے والا. تو بے شک وہی ہے خوب توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا. تو بہت آسان. اس میں نئے لفظ بہت ہی کم ہے. تلقا آ رہا ہے تو تلقا آپ نے جان لیا کہ اس نے سیکھ لیا. تو ریپیٹ کیجیے. تلقا اس نے سیکھ لیا یعنی آدم علیہ السلام نے سیکھ لیا اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تھے. یعنی غلطی ہو گئی شیطان نے پھسلا دیا تھا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو ادا کرنے کے بعد یعنی آدم علیہ السلام جب وہ کلمات ادا کیے توبہ کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. بے شک وہ خوب توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگائی کہ خود آدم علیہ السلام کو توبہ کا طریقہ بھی سکھا دیا. اللہ تعالیٰ نے خود توبہ کا طریقہ سکھایا. غلطی ہو گئی. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء یعنی چیزوں کے نام سکھائے تھے. اور اب یہاں پہ یہ بیان کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا دیے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ تمام چیزیں سکھائیں. کیا ہم بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ سکھانے کے لیے تیار ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے سیکھنے کی علم کی تو ہم سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ میں بتا رہا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. ہمیں بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی ہماری توبہ قبول فرمائے. تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ اچھا یہاں پہ دیکھیں جب بھی کوئی ایسی آیت آئے تو ہمیں فوراً اپنے اوپر اس کو جو ہے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو طریقہ سمجھایا کہ اب غلطی ہے تو اب کرنا کیا. اس غلطی کو جو ہے ختم کرنے کے لیے معاف کروانے کے لیے کلمات سکھوا دیے توبہ کے کہ توبہ کرنی ہے. اب آدم علیہ السلام توبہ کی تو ہم کیا کریں گے کہ سید الاستغفار سیکھ لیجئے. اللہ آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگا تو سید الاستغفار بہت اہم ہے. اس کو پڑھا کیجئے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. تو یہ مکمل یاد کر لیں. بہت زبردست کلمات ہیں اور اس کو پڑھا کیجئے. اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ استغفار یعنی سید الاستغفار آپ اس کو تلاش کیجئے نہیں تو میں شیئر بھی کر دوں گا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک مستطعت. تو بہت خوبصورت کلمات ہیں. اس کو مکمل آپ یاد کر سکتے ہیں اور بہت بہترین ہے. اور حدیث مبارکہ سے اس کی فضیلت آپ کو پتہ چل جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ استغفار یعنی سید الاستغفار پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور وہ رات ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے. اور اگر کوئی پورے یقین کے ساتھ رات کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سید الاستغفار یاد کرنے کی اور سمجھ کر اور اس کو پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت اور شام کے وقت اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا رات کو بھی آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. تو سچی توبہ کرنی چاہیے. اور وہ یہ بندہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے. پہلے تو ایکسیپٹ کرے اقرار کرے پھر اس گناہ کی معافی طلب کرے اللہ تعالیٰ سے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کرے اور اس کے بعد اس گناہ سے بچتا رہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگتا رہے کہ اللہ مجھے اس سے بچا. اچھا یہاں پہ اب کیا بات ہو رہی ہے؟ بہت اہم بات ہے. بات ہو رہی ہے انہو بے شک وہ انہو ہوا بے شک وہی ہے تواب اور رحیم توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ سنے کہ وہ خوب توبہ کرنے والا قبول کرنے والا ہے خوب رحم کرنے والا ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ فوراً اسی صفت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے نام کی جو صفت ہے اسی لحاظ سے اللہ سے دعا کریں. مثلا یہاں پہ تواب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں دیر نہ کریں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. تو آپ اور میں سب مل کے اس وقت جو یہاں پہ موجود ہے ایک ماحول بھی بنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم
پورے دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے جو نافرمانیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اسی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمیں ہمیشہ توبۃ النصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں برے کاموں سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود توبہ کرنے کی ضرورت پڑی، تو ہمیں تو بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں تقریباً 100 بار، 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 100 سے زیادہ بار استغفار کم از کم کریں، تو ہمیں تو زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ تو چلیں پریکٹس کر لیتے ہیں، میرے ساتھ ترجمہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، اگر شامل ہونا چاہیں تو آپ لوگ ہینڈ ریز کیجئے یا مائک اوپن کیجئے، نہیں تو مائک بند کرتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ جی، فا تلقا 2 ٹکڑے، پھر سیکھ لیے۔ جی سسٹر رخسانہ، فا تلقا پھر سیکھ لیے، آدم آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات، فتاب علیہ تو توبہ قبول کی اللہ نے اس کی، انہ ہوا بے شک وہی التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رحم کرنے والا۔ تو تواب میں کیا مفہوم ہے؟ تواب کا تواب توبہ قبول کرنے والا، خوب توبہ قبول کرنے والا، یعنی بار بار توبہ قبول کرنے والا، تو اس میں بار بار کا مفہوم آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرتا ہے، ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم بار بار توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، تو اس میں بڑا زبردست مفہوم ہے ہمارے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں۔ عالم، تو یہ ترجمہ ہم نے کر لیا، اور اگر میں آپ سے یہیں سے تھوڑا سا جلدی سے اگر ٹیسٹ لینا چاہوں تو ذرا مجھے بتائیے، فَأَزَلَّهُمَا 3 ٹکڑے، فَأَزَلَّهُمَا، تو ازلہ کا ترجمہ کریں، کون کرے گا؟ ازلہ، ازلہ، ازل، پھر پھسلا دیا اس نے، پھسلا دیا دونوں پھسلا کو، دیا، ازلہ اس نے پھسلا دیا، بس ٹھیک ہے، ایک لفظ کا کیا کریں۔ اور آگے جو آ رہے ہیں اخراجہ، تو خیر آپ جانتے ہیں، اخراجہ اس نے نکلوا دیا، اخراجہ اس نے نکلوایا۔ اور اے بیتو کا ترجمہ کیا کیا تھا ہم سر نے؟ آپ سے جی، اے بیتو، اے بیتو، اتر جاؤ، اتر جاؤ، تم سب اتر جاؤ۔ اور عدو ایک لفظ آ رہا ہے، عدو، عدو دشمن، دشمن، دشمن۔ تو اگر نہیں سمجھ آ رہا تو پورا فکر کر لیں، اے بیتو بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہے، بعضکم لبعض عدو، دشمن ہے۔ اور مستقر استقرار سے اردو میں کہتے ہیں ٹھکانا، 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 اور متا، ٹھکانا، متا، مال و متا، مال و متا، مال و زبردست۔ دولت، اور حین دنیا کی کہتے ہیں، زندگی، حین، حین، ایک وقت تک، وقت ایک تک، وقت تک، حین کا مطلب ہے وقت تک، وقت۔ وقت، اور تلقا، 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 پھر سیکھ لیے، پھر تو فا ہے سیکھ نا، لیے، سیکھ لیے، تلقا ہاں جی اس نے سیکھ سیکھ لیے، لیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ لیا۔ تو بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اور فریضے سے کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسان آئے گا، الحمدللہ۔ سر آپ سے ایک تو کوشچن کرنا تھا، جی سسٹر پوچھیے، سر ایک کوشچن کرنا تھا، جی بولیے۔ سر یہ پوچھنا تھا کہ جیسے انگلش میں نکال دینا اور نکلوا دینا، اس کی 2 ڈفرینٹ انگلش ہوتی ہے، اسی طرح کیا عربی میں بھی نکال دینا اور نکلوا دینا اس کے 2 مختلف عربک ہوگی، یا اس کو ہم اخرجہ سے ہی کریں گے؟ نہیں، آپ نے ایک پڑھا تھا نا، وہ نکلا، وہ نکلا، تو اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں وہ جی، نکلا، اخرجہ، آپ کہتے ہیں وہ خراجہ، نکلا، خراجہ، سنگل خرجہ، خراجہ، خرجہ، ٹھیک ہے۔ اور خرجہ، اگر ہم کہیں اس نے نکالا، اس نے نکالا، نکالا، ٹھیک ہے، تو وہ نکلا، اس نے نکالا، دونوں ڈیفرنٹ ہے۔ اس نے نکالا یعنی کسی نے کسی کو نکال دیا، نکلا تو خود سے نکلا، کسی نے نکال دیا، تو یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں۔ خراجہ وہ نکلا، اور اخراجہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے نکالا، اس نے یعنی کسی نے کسی کو اچھا، نکالا۔ اچھا، اب اگلی بات، ابھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ اخراج آپ کا QC3 کا ہے، اگلے لیول کا ہے، تو اس میں ہم پڑھیں گے، یہ مزید فی میں آ جاتا ہے، تو ابھی آپ اس میں بالکل پریشان نہ ہو، QC3 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔
تو ہماری سلائڈز بھی آگے چلنے سے میرے خیال میں ہو گئی ہیں. تو چلیں جی ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اسباق کو. چونکہ اسباق بہت اہم ہوتے ہیں. اسباق کا مقصد یہ تھا کہ ہم زندگی میں لے کے آئیں گے ان آیات کو. تو اسباق کو سمجھ لیجئے. شیطان ہمارا سب سے بڑا بدترین خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بہت بدترین ہے, بڑا ہے, سب سے خطرناک بھی ہے, تجربہ کار بھی ہے, تو ساری اس کے اندر یہ موجود ہے چیزیں. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہر وقت شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں, اور اپنی ذہانت پہ نہیں رہنا چاہیے, اور اس کی چالوں سے خبردار رہنا چاہیے. اس کی چالیں بہت خطرناک ہیں, اس کے جو ہے نا وہ طریقہ کار بہت خطرناک ہے. تو ہماری زندگی بھی بہت مختصر ہے. ٹھیک ہے. چونکہ یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ مستقر متاع الہی, ایک وقت تک ہے. تو شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے. اور آخری آیت جو تھی اس میں کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, اور بار بار معافی مانگتے رہیں, کیونکہ وہ تواب ہے, وہ بار بار ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے. تو یہ اسباق ہیں. اب پورے تصور اور احساس کا استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ, ہم سب ہمیشہ تیری پناہ چاہتے ہیں شیطان سے, کہ وہ ہمیں پھسلا نہ دے کسی بھی موڑ پر. اپنا احتساب کریں گے اس حوالے سے. اور پلان, ایک آسان سا پلان کیا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے رہیں گے شیطان مردود سے, تاکہ وہ ہمیں پھسلا نہ دے, اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں گے. اسماء اور افعال کو دیکھ لیں گے. تو شیطان سنگولر ہے, تو اس کی اور جمع کیا ہے, شیاطین. اسی طرح عدو, عدو دشمن کو کہتے ہیں, اس کی جمع اعدا, عدو کی جمع اعدا. اسی طرح متاعن, متاع کہتے ہیں سامان زندگی کو. تو متاع کی جمع تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, آپ کو یاد رکھنا پڑے گی. متاع کی جمع ہوتی ہے امتعا, امتعا. ٹھیک ہے. آخر پہ جو بولتا ہے امتعتون آپ ہیں, یا امتعا. ٹھیک ہے. تو متاع کی جمع کیا ہے, امتعا. متاع کا جمع معنی کیا ہے, سامان زندگی. متاع سامان زندگی, امتعا زیادہ سامان زندگی. اور کلماتن, یہ تو آپ کو پتا چل رہا ہے جمع مؤنث ہے. تو کلماتن کی واحد کیا ہوگی, کلماتن زیادہ کلمات, کلماتن. کلمہ, کلمہ یعنی الف کلمہ. تا کی جگہ کلمہ نہیں کہتے, کلمہ, لام کی لیے زیر ہے, کلمہ. ٹھیک ہے. کلمہ, کلمات, کلمہ. تو چلیں ریپیٹ کر لیں. شیطان کی جمع شیاطین, عدو دشمن کو کہتے ہیں, اعدا متاع سامان زندگی, امتعا متاع کی جمع امتعا, کلمہ یعنی لفظ یا کلمہ قرآن کا کوئی جو ہے عربی کا, کلمات. چلیں ریپیٹ کریں. شیطان, شیاطین, عدو, اعدا, متاع, امتعا, کلمہ, کلمات. مجھے امید ہے کہ آپ ریپیٹ کر رہے ہوں گے. علم, سکھائیے. الحمدللہ. تو 3 حرفی صحت مند افعال کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. اس میں اہبتو, ٹی پی اے کریں سب لوگ, جنہوں نے یہ ٹی پی اے کیا ان کا ٹھیک ہے. تو اہبتو کس وزن پہ آ رہا ہے, اہبتو. انصرو کیا آ رہا ہے, افتہو کے وزن پہ آ رہا ہے, ادربو کے وزن پہ آ رہا ہے, اسمعو کے وزن پہ آ رہا ہے. چونکہ ہم نے 4 پڑھے تھے نا, فتح, نصر, ضرب, سمع. تو انصرو, افتحو, ادربو, اسمعو. جلدی سے بتائیے ذرا, میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو. اضربو, اضربو. ادربو, ایکسیلنٹ, ادربو. ٹھیک ہے. اہبتو, ادربو, وزن دیکھیں نا ٹکڑے کر کے, اہبتو, ادربو. اسی طرح ہے. اس کا مطلب ہے یہ دورہ بس ہے. تو ہبتا, ہبتا, دوربا, یضربو, ادرب کی طرح کیا ہونا چاہیے, ہبتا وہ اترا, حبتا يهبط اهبط يهبط اهبط ہابتن, محبوتن, حابط, هابط محبوط, اور هبوط حبوتن. ٹھیک ہے. تو یہ دوربا کی حبوط. طرح, ہبتا وہ اترا, ہبتا وہ اترا, ہبتا یہبتو اہبت, ہابتن, محبوتن, حبوتن. اس کو اچھے سے پریکٹس کیجیے. ہبتا یہبتو اہبت. اس کے بعد کمزور افعال کو ہم دیکھ لیتے اس میں. تابا علیہ, تو تابا وہ پلٹا. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہم کر چکے ہیں. تابا قالا یقولو کی طرح ہے, قالا یقولو کی طرح. تو تابا یتوب, يتوب توب یتوبو توب, قل کی طرح تابا, قل. یتوب, توب, تائب تائبن, تائبن, اور متوب توبتن, اچھا متوبن توبتن. الیہ کر سکتے, متوبن الیہ کر سکتے, یا ڈیش کر دیں پھر. ٹھیک ہے. کی طرف پلٹنا, توبتن. تابا وہ پلٹا, یتوبو تب, تائبن ڈیش, توبتن. تابا یتوبو تب, قالا یقولو قل کی طرح, تائبن ڈیش اور توبتن.
یا اگر اس کا وزن پہ لیں گے تو مطوبن، اور مطوبن کے ساتھ الیہ کی جو ہے وہ آتی ہے پریپوزیشن. تو یہ توبہ یتوبو قالا کے وزن، قالا کے وزن پر ہے تو اس کو کوڈ قاف لف قا. تو قالا کس باب سے آ رہا تھا؟ باب کیا ہوگا اس کا؟ کوڈ تو یہ نصرہ، ہو گیا نصرہ. زبردست، ماشاء نصرہ. اللہ. جی نصرہ. تو یہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا کرسر، بھاگ گیا کہیں. اچھا چلے کوئی بات نہیں. اچھا جی نیکسٹ آپ ذرا ڈھونڈیے اس میں کون سا آ رہا ہے کمزور افعال کے وزن پہ، بتا سکتا ہے میں سے تو مجھے؟ اچھا قال اور کانا تو بہت زیادہ قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، قالا کانا، تو یہ آپ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارے ہوئے قرآن پاٹ. اور بریک سے پہلے جانے سے پہلے یہ ہمارا جو باقی دنوں کا شیڈیول ہے اس کو دیکھ لیں کہ ہم ریویژن کر رہے ہیں. 27 اور 28 نیکسٹ ویک کو ہم ریویژن کریں گے، اور اس سے اگلے ہفتے 4 مئی کو ہمارا فائنل کوئز ہے. تو بس اس کو یاد رکھیے کہ یہ آپ کا فائنل کوئز 4 مئی کو ہونا ہے. ٹائم اس کا 8:45 سے 10:15 تک ہے. ہم دیکھ لیں گے اگر نمازوں کا کچھ ٹائم اس میں آ گیا تو آپ کو کچھ ٹائم زیادہ دے دیں گے، ٹھیک ہے. تو 15 منٹ مزید کر دیے، زیادہ کر دیے جا سکتے ہیں. 10:30 تک اس کو کر دیا جائے گا. اور ورک بک جمع کروانے کی تاریخ جو ہے وہ 30 اپریل تک آپ لازمی جمع کروا دیں گے. تو ہمارا اگلا کورس سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات ہیں، یعنی QC 3 میں صفحہ نمبر 6 سے 10 تک. اور جب آپ QC 3 مکمل کر لیں گے، اگلا کورس اگر جو آپ کریں تو 11 آپ کا جو 11واں صفحہ شروع ہوگا QC 3 کے بعد، تو اس کے لیے آپ کا صرف ایک نیا لفظ رہ جائے گا ہر سطر میں، ہر لائن میں. تو سبحان اللہ، آپ کو قرآن میں 90% الفاظ آپ جانتے ہوں گے اگر QC 3 آپ کریں تو رکنا نہیں. ان کورسز کو جاری رکھنا ہے. QC 2 کے بعد QC 3 آپ نے لازمی کرنا ہے. جی تو ہمارا دوسرا پارٹ ہے گرامر پارٹ، صفحہ 5 اشارہ ڈی کے ساتھ کی گرامر ہے. ہمارا قرآن کورس 2 ہے یعنی QC 2. اور آج آخری صفحے کا آخری اشارہ ہے جس میں ہم ٹوٹی جمع یعنی جمع مکسر کا اعادہ کریں گے. یعنی چلیں اس کو ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. تو عربی الفاظ یعنی قرآن میں جو آنے والا لفظ ہے وہ 3 ٹائپ کا ہو سکتا ہے، 3 قسم کا لفظ ہو سکتا ہے. یا تو وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. تو قرآن میں یا عربی میں لفظ کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. کون کون سی ہیں؟ اسم، فعل، حرف. اسم کیسے پتا چلے گا کہ کوئی لفظ اسم ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اس کا میننگ دیکھنا ہے کہ اگر اس کے معنی سے پتہ چل رہا ہوگا کیا ہے کہ اگر کسی چیز کا نام ہوگا جیسے کتاب ہے، مکہ ہے، یا کسی کی صفت ہو سکتی ہے جیسے مسلم، مومن، تو یہ صفات ہیں، تو یہ اسموں کا معنی سے پتہ چل جائے گا. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ نشانی ہم دیکھیں گے. اگر ہمیں نہیں پتہ چل رہا تو نشانی کیا ہوگی؟ اسم کے شروع میں ال لگا ہوگا جیسے المسلمو، یا آخر پہ ان، جیسے مسلمون، مسلمان، مسلمین، تو یہ نشانی ہے اس کی. یا مسلمون آخر پہ اون این آت جیسے مسلمون، مسلمین، مسلمات، تو یہ اسم کی نشانی ہے. اچھا یہیں پہ میں ایک اور اگر آپ سے سوال کروں کہ ہم نے کہا کہ اسم کی نشانی آخر پہ اون این آت، تو اون تو ہے ایک لفظ میں لکھتا ہوں یہاں پہ یؤمنون، تو اس میں بھی اون آ رہا ہے یؤمنون، اس میں بھی آخر پہ نشانی تو اون کی آ رہی ہے. تو کیا یہ اسم ہے؟ واو نون آ رہا ہے. ہم نے کہا کہ اسم کی نشانی واو نون ہے، تو کیا یؤمنون اسم ہے نشانی کے اعتبار سے؟ آپ ذرا بتائیے مجھے. یؤمنون یہ اس طرف ہے، وہ ایمان رکھتے ہیں، جو منون جمع ہے. تو یہ یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں. چلا یا اس کو مزید ہم سمپل کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یفتحون، یفتحون وہ کھولتے ہیں، وہ سب کھولتے ہیں، تو نہیں اس سر، میں بھی اون آ رہا ہے، یہ فیل ہے. یہ فعل ہے. تو اب آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ اس میں بھی اون آ رہا ہے تو یہ اسم کی نشانی ہونا پڑی تھی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اونا جو آخر پہ آ رہا ہے اس کے شروع میں کیا تھا؟ تو شروع میں یا آ رہا ہے، یا آ رہا ہے یفتحون. تو یہ یا جو ہے نا یہ اصل میں مضارع کی نشانی ہوتی ہے. یا پڑھ چکے نا مضارع کی نشانی ہوتی ہے. تو مضارع تو فعل کا ہوتا ہے، فعل، فعل ماضی، فعل مضارع. تو جب بھی اونا آ رہا ہو اور شروع میں یا تا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یفتحونا، تفتحونا، تو یا اور تا جو یہ مضارع کی علامت ہوتی ہے. تو اس سے آپ نے پریشان نہیں، کیونکہ یہیں پہ بھی یعملون آ رہا ہے، یہ فعل کسی کام کرنے کا. تو سب سے پہلے تو ترجمے پہ فوکس کرنا ہے آپ نے، ترجمے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تو فعل کیا ہوگا اگر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمے میں مفہوم پایا جاتا ہے کام کے کرنے کا اور زمانہ بھی پایا جاتا ہو کہ ماضی میں، مضارع میں، کب ہے، تو وہ فعل ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ اور فعل کی نشانیاں تو خیر اس میں کوئی نہیں، آپ ترجمے سے پتہ کریں گے. اور جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے.
تو یہ بہت آسان سا ہے. اچھا اسما میں کچھ اور بھی ہم نے پڑھے تھے. یہ نشانیاں تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن ضمائر سارے بھی اسما ہوتے ہیں. ہوا ہم انت انا انتم نحن سارے اسما ہیں. ہو ہم کا ای کم نا سارے اسما ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پروناؤن ہوتے ہیں، نام کی جگہ پہ آتے ہیں. تو یہ سارے ضمائر ہوا ہم یا ہو ہم کا ای کم نا، ٹھیک ہے، یہ سارے ضمائر اسما ہوتے ہیں. اسماء اشارہ ہاذا ہا اولائے ذالکا اولائکا، ٹھیک ہے، تلکا اولائکا یا ہذہ، سارے اسماء اشارہ بھی اسم ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں نشانیاں نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. جمع دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک ہوتی ہے جمع سالم. سالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساری کی ساری، ٹھیک ہے، ساری کی ساری. سالم کہتے ہیں نا مکمل، پورا. تو جمع سالم مکمل پورا. یعنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف وہی ساری کی ساری جمع وہی رہتی ہے، صرف واو نون یا نون اس کے آخر پہ جوڑ دیتے ہیں. مثلا سلائڈز کچھ آج مسئلہ کر رہی ہیں. تو جیسے مسلم ہے، مسلم، تو سالم کا سالم مسلم موجود ہے، صرف واو نون یا نون ڈال دے. مسلم کی جمع مسلمون مسلمین. تو ذرا بتائیے مومن کی جمع کیا ہے؟ سب لوگ مؤمنون مؤمنین. مؤمنین صالح کی جمع کیا ہے؟ صالحون صالحون صالحین. صالحین تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلم پورا کا پورا موجود ہے، صرف واو نون یا نون لگاتے جائیں. مومن کا کہ واو نون یا نون، اس کو کہتے ہیں جمع سالم. یعنی سالم وہی ہے، واو نون یا نون ایڈ کر دیں تو یہ جمع بن جاتی ہے. اس کا نام کیا کہتے ہیں؟ جمع سالم. سالم کی سالم. اچھا دوسری جمع ہوتی ہے جمع مکسر، ٹوٹی ہوئی، یعنی اس کو توڑ دیا جاتا ہے. ٹوٹی کیسے؟ اب دیکھیں عمل کی جمع اگر ہم اس حساب سے دیکھیں مسلم کی جمع سے، تو یہ بننی چاہیے تھی عمل کی جمع عملون عملین. تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس نے قاعدے کو توڑ دیا. عمل کی جمع کیا بن گئی؟ اعمال. عمل کی جمع کیا ہے؟ اعمال. اب کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یا اعمال تو صرف نیتوں پر ہیں. تو یہ جمع سالم نہیں ہے، یہ جمع مکسر ہے. کیوں مکسر ہے؟ ٹوٹی ہوئی کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے قاعدے کو توڑ دیا، وہ واو نون یا نون والا رول اس نے توڑ دیا، تو ہم کہتے ہیں یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یاد رکھیں گے اس کا نام. عمل کی جمع عملون عملی نہیں ہے. قلب کی جمع قلب دل کو کہتے ہیں، اس کی جمع قلبون قلبی نہیں ہے، بلکہ قلوب ہے. اسم کی جمع اسمون اسمین نہیں ہے، اسما ہے. انہوں نے رول کو توڑا، تو اس لیے یہ جمع ڈفرینٹ ہوگی. اب ہم جمع ٹوٹی ہوئی جو ہے جمع مکسر کو دیکھیں گے، اور آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہم جو ٹوٹی ہوئی جمع یا جمع مکسر، اس کو یاد رکھ لیں، جمع مکسر ہے. اور پہلی جمع کون سی تھی ذرا مجھے بتائیے، جس میں واو جمع نون یا سالم جمع جمع سالم. سالم. تو یہ دو آپ نے اس کی ٹائپس یاد رکھنی ہے. سلائڈز تھوڑا سا رک جاتی ہیں، شاید لیپ ٹاپ کچھ ہیٹ اپ ہو رہا ہے. تو جمع کی دو ٹائپس یاد رکھنی ہیں. اچھا ہم جمع مکسر وہ پڑھیں گے، ان مثالوں کو لیں گے جو ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، ان کے اعادہ کریں گے، یا آگے ہم اس کو پڑھیں گے. تو ہم کورسز میں پڑھ چکے ہیں کسی 1 2 میں، ان کو ہم دیکھیں گے. تو آپ نے عمل پڑھا تھا، اس کی جمع اعمال. اچھا یہ ایک ٹائپ ہے، یعنی اس وزن پہ جتنے بھی آئیں گے ہم ایک پہلے اس کو ٹائپ 1 کا نام دے دیتے ہیں. تو عمل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اعمال. انما الاعمال بالنیات، اس کی مثال بہترین ہے یاد رکھنے کی. بصر کہتے ہیں آنکھ کو، جمع کیا تھی؟ ابصار. بصر کی جمع ابصار. میرے ساتھ ریپیٹ کرتے رہیں. وعلی ابصارہم غشاوہ، ہم پڑھ چکے نا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. اور مثل کی جمع، مثل کہتے ہیں مثال کو، اردو میں بھی مثال ہوتا ہے امثال. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس مثال کی مانند ہے جس نے آگ جلائی. استوقد نارا، تو مثل امثال. نور انوار، نور کہتے ہیں روشنی کو، نور انوار. اور آپ اس کی مثال پڑھ چکے ہیں قرآن میں پیچھے، ذہب اللہ بنورہم، چھین لی اللہ نے ان کی روشنی، ان کی روشنی. تو نور کی جمع انوار. اور اذن آذان. اذن کان کو کہتے ہیں، آذان یہ دونوں انگلیاں ذرا کانوں میں رکھیے اور یہ پڑھیے. یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، فی آذانہم اپنی کانوں میں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے. تو آذان کہتے ہیں کانوں کو، اذن کی جمع آذان. اچھا اب یہ ٹائپ 1 اس کا ایک بنا دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا جمع کو ذرا دیکھتے جائیں، اعمال ابصار امثال انوار آذان، تو ایک ہی وزن ہے. اگر ہم اس کو فاعل لام پہ کنورٹ کریں تو یہ وزن بنتا ہے افعال کا. افعال، اعمال، ابصار، امثال، انوار، آذان. تو یہ بہت آسان سے اس کو ہم اگر یاد کر لیں تو انشاءاللہ مشکل نہیں. تو چلیں ذرا ریپیٹ کیجیے. عمل کی جمع اعمال. بصر کی جمع ابصار. ابصار اور مثل کی جمع
أمثال नूर की जमा, أنوار उज़ुन की जमा, أذان आज़ान। तो आमाल, अबसार, अमसाल, अनवार एक ही वजन पे आ रहे हैं और इसके मीनिंग भी याद रखने आपने। अच्छा, इसी टाइप वही आपकी चल रही, वही आपका वजन चल रहा है। निद, निद कहते हैं, अभी आपने पढ़ा था, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, ना बनाओ, मत बनाओ अल्लाह के सिवा क्या, शरीक। ठीक है, वैसे निद का जमा होता है हम पल्ला, बराबर। ठीक है, बराबरी का। तो निद का मतलब क्या है? बराबरी का, हम पल्ला। अंदाद, तो यहाँ पे शरीक आ रहा है मेरे ख्याल में। तो निद की जमा अंदाज। ये काइंडली माइक अपने बंद कर लें। सिस्टर रुखसाना अपना माइक ओपन है। सिस्टर रुखसाना अपना माइक बंद कर दें, जजाकल्लाह। तो निद की जमा अंदाज, उसी वजन पे आ रहा है। और नहर उर्दू का लफ्ज है अनहार। नहर, और ज्यादा नहरें क्या होंगी तो अनहार। नहर की जमा उर्दू में तो हम नहरें नहरों कहते हैं, लेकिन अरबी में क्या है? अनहार। और कुरान में बहुत बार है, जन्नात तजरी मिन तहतिहा अल अनहार, बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। और जौज की जमा अजवाज। जौज जोड़े को कहते हैं, जौज की जमा अजवाज, ज्यादा जोड़े। लुब, लुब की जमा क्या थी कोई बताएगा? लुब की वाह, सॉरी, लुब का मानी क्या था? लुब हमने QC1 में आयत पढ़ी थी। लोग लुब, तो तेरे को अकल वाले। अकल वाले, एक्सीलेंट। तो लुब कहते हैं अकल को, एक अकल को। और अलबाब ज्यादा अकलों को। तो ये आपने पढ़ा था ना, कुरान के वो नाजिल होने का मकसद था, सूरह 7 की आयत थी कि कुरान के नाजिल होने का मकसद क्या है? कि इसमें लोग क्या करें? लियदब्बरू आयाती, उसमें गौर करें उसके आयत में, बोले यतज़क्कर उलुल अलबाब, ताकि नसीहत पकड़े अकलों वाले। ठीक है, अलबाब का मतलब है अकलों वाले। तो लुब एक अकल को कहते हैं, लुब की जमा अलबाब, लुब अलबाब। इसी तरह रब, रब की जमा अरबाब, रब प्रवेश करने वाला, अरबाब। और कलम की जमा अकलाम। तो ये भी वही वजन चल रहा है अफआल का। अंदाज, अनहार, अजवाज, अलबाब, अरबाब, अकलाम, एक ही वजन पे आ रहा है। तो जरा रिपीट कीजिए सब लोग माइक्स ओपन करते हुए। निद की जमा अंदाज। अंदाज, अंदाज, नहर की जमा अनहार, अनहार। जौज, जौज, अज़वाज, अज़वाज। लुब, अलबाब, अरबाब। रब, अरबाब, अरबाब। और कलम अक़लाम, अक़लाम। कलाम। मालूम, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और फौज की जमा अफवाज, फौज उसी वजन पे चल रहा है। गिरोह को कहते हैं, और ज्यादा गिरोह तो उसको अफवाज कहते हैं। और यौम, दिन को कहते हैं, जमा अय्याम, यौम जमा अय्याम। और मस्जिद, मस्जिद कहते हैं बेजान चीज को, मस्जिद बेजान चीज, जमा क्या होगी? अमवात, मस्जिद की जमा अमवात। शई की जमा अशिया, शई की जमा अशिया, उर्दू का लफ्ज है शई, चीज। इस्म की जमा उस्मा। और अदुफ की जमा अदा। ये आज हमने पढ़ा है, बादुकुम लिबादिन अदु, तुम में से बाज बाज के दुश्मन है। अदु दुश्मन को कहते हैं। तो चले जरा रिपीट कीजिए। फौज की जमा अफ़वाज। अफ़वाज। अफवाज। अफ़वाज, यौम की जमा, अय्याम, अय्याम। मस्जिद की जमा, अमवात, अमवात। शई की जमा, अशिया, अशिया। इस्म की जमा, अस्मा, अस्मा। अदुफ की जमा अदा। औदा, आदा। एक्सीलेंट, अदुफ की जमा आदा। तो ये एक ही वजन पे आ रहे थे, आदा, ये सारे अफआल के वजन पे आ रहे थे सारे। अब दूसरा स्टाइल। अच्छा, ये आप स्टाइल नंबर 1 2 3, ये कोई इससे फर्क नहीं है कि आपने 1 2 3, ये हमने अपनी आसानी के लिए कुछ स्टाइल बना ली। तो चूंकि वो पहले ज्यादा आ रहे थे तो उसको एक पहले स्टाइल में रख लिया, उस वजन पे ज्यादा थे। ठीक है, रब, अरबाब, अमल, अमाल, निद, अंदाज, तो उस वजन पे कुछ ज्यादा थे। दूसरी टाइप क्या है? इस तरह भी हो सकते हैं। अब्द, बंदे को कहते हैं। इबाद इसकी जमा है। तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया, वो था अफआल के वजन पे, ये है फेआल के वजन पे। ठीक है, अब्द की जमा आबाद नहीं, आमाल की तरह नहीं है, बल्कि इबाद है, फेआल की तरह है। तो इस वजन पे आने वाले हम देख लेते हैं। दम, खून को कहते हैं दिमा, वयस्फिकु दिमा, आपने पढ़ा था। ठीक है, तो वो जो खून बहाते हैं, वयस्फिकु दिमा, वो जो खून बहाएगा। तो दिमाग ज्यादा खून की बात होती है, दम खून, दिमाग ज्यादा खून। तो ये एक वजन था, टाइप 2 थी। अब इबाद, दम, दिमाग। और एक तीसरी टाइप है जो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कल्ब की जमा फूल के वजन पे होगी, फूल यानी कुलूब। ठीक है, तो कल्ब दिल को कहते हैं, कुलूब ज्यादा दिलों को कहते हैं। सदर सीने को कहते हैं, सुदूर। आपने पढ़ा था ना, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास,
تو آپ کو جو سامنے مثالیں نظر آ رہی ہیں اس سے بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. اسی طرح ملک ہے. اچھا اس میں لوگ پریشان ہوتے ہیں ملک مالک اور ملک. ملک مالک اور ملک تو یہ تین ورڈز ہیں. یہ ملک ہے ملک. ملک الناس یاد رکھیں گے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. تو ملک کا مطلب کیا ہے؟ ملک بادشاہ. بادشاہ. تو ملک الناس لوگوں کا بادشاہ. یہ ملک ہے. ملک کی جمع ملوک ہوتا ہے. بادشاہ کی جمع کیا ہے؟ ملوک. ٹھیک ہے. تو ملک کی جمع ملوک. یہ قلوب کے وزن پہ آ رہا ہے. تو ذرا دوسرے اور تیسرے سٹائل کو ریپیٹ کیجئے. عبد کی جمع عباد. دم کی جمع. دماغ. دماغ. یہ ہو گیا دوسرا سٹائل. اب تیسرا سٹائل تھوڑا سا چینج ہو جائے گا. قلب کی جمع قلوب. 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 قلوب نہیں قلوب قاف کے اوپر پیش ہے قلوب. اور صدر کی جمع صدور. صدور. یعنی یہ وہی وزن چل رہا ہے فعول کا پیش کے ساتھ. ملک کی جمع ملوک. ملوک. اب مالک ایک لفظ تھا مالک. ٹھیک ہے. مالک مالک دو طرح سے لکھا جاتا ہے. یا تو مالک اس طرح میم کے اوپر کھڑی زبر کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے اور یا پھر اس کو میم الف ما. تو عربی میں اکثر یہ لکھا جاتا ہے میم الف ما. تو یہ مالک ہے کسی چیز کا مالک ہونا. ٹھیک ہے. اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مالک کی. مالک مملوک. مالک ہونا نہیں. ملوک تو یہ تھی. ملک کی جمع تھی ملوک. ملک کی جمع ملوک تھی. مالک. تو مالک کی جمع مالک کسی کو آتی ہے؟ ملائکہ. ملائکہ تو کسی اور کی جمع تھی. ملک کی ہے. ملائکہ ملک کی ہوگی. ملک مالکی. مالک مالک کی جمع ہو رہی مالک. اردو کا مالک جو لفظ ہے مالک. مالک کی جمع ہوتی ہے مملوک. مالک کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مملوک. مملوک. اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں مملوک. ملک کی جمع ملائکہ وہ ملک ہے. وہ ملک کہتے ہیں فرشتے کو. ملک کی جمع ملائکہ. تو بس یہ تھوڑا سا فرق رکھنا ہے. یہ لوگ اس میں بھول جاتے ہیں. تو ملک فرشتے کو کہتے ہیں ملائکہ اور مالک مملوک اور ملک ہوتا ہے ملوک. تو یہ تین ہو گئے ڈفرینٹ آپ کی. تو چلیں اس کو اچھے سے ریپیٹ کرنا ہے. اب کی جمع عباد دم دماغ. اور تیسرا سٹائل کیا تھا؟ قلب کی جمع قلوب. صدر صدور. ملک ملوک علم. اسی طرح ایک اور سٹائل لیتے ہیں. چوتھا شہید کی جمع شہداء. یعنی یہ فعلا کے وزن پر ہے. فعلا شہید شہداء. ٹھیک ہے. اور شہید کی آئی تھنک شہیدوں تو نہیں استعمال ہوتی میرے خیال میں. رحیم کی جمع رحما. رحیم کی جمع رحما. اسی طرح شریک کی جمع شرکا. اکثر آپ جب ہم میسج کرتے ہیں ہم کہتے ہیں شرکائے کورس شرکائے قرآن کورس. تو شرکا جمع ہے شریک کی. اور صفی بیوقوف. عربی میں بیوقوف کو کیا کہتے ہیں؟ صفی. قالوا انؤمن كما امن السفهاء. کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم قالوا انؤمن کیا ہم ایمان لائیں کما امن السفهاء جیسے ایمان لائے بیوقوف لوگ. تو یہ جو منافقین کہا کرتے تھے. صفحہ جمع ہے صفی سنگل ہے. صفی صفحہ. تو یہ چوتھا سٹائل ہو گیا. ریپیٹ کیجئے سب لوگ. شہید کی جمع شہداء. شہداء. رحیم کی جمع رحمہ. رحمہ. شریک کی جمع شرکا. صفی بیوقوف کہتے ہیں جمع سفہاء. صفحہ. ٹھیک ہے. تو قالوا انؤمن كما امن السفهاء یا سيقول السفهاء. دوسرا پارا شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سيقول السفهاء کہ وہ کہیں گے عنقریب وہ کہیں گے جو بیوقوف لوگ ہیں. اور پانچویں ٹائپ ہے نفس کی جمع ہے انفس. ٹھیک ہے. انفس یہ اس کی دوسری جمع بھی ہوتی ہے. نفس کی دوسری جمع کیا تھی؟ نفس کی نفوس. 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 نون کے اوپر پیش ہے. تو یہ انفاس. قلوب. تو یہ قلوب والے وزن پہ بھی آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں. آپ نے پڑھا تھا نا قلب کی جمع قلوب. تو نفس کی جمع نفوس. یہ اس میں بھی آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. پیچھے پڑھتا نا قلب کی جمع قلوب صدر کی جمع صدور. تو نفس کی جمع نفوس اس میں بھی آپ ڈال دیں بے شک اس کو. تو نفس کی جمع انفس یا نفوس دونوں ہو سکتے ہیں. اسی طرح صائقہ کڑک کو کہتے ہیں صائقہ. اور آگے مثال دی گئی ہے یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق. وہ کان میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں کس کے؟ کڑک کے ڈر سے. تو چلیں صائقہ صواعق صائقہ صواعق. ٹھیک ہے. تو یہ اور ٹائپ آ گئی. تو ذرا ریپیٹ کیجیے. شہید کی جمع شہداء. رحیم کی جمع رحمہ. شریک شرکا. صفی بیوقوف صفحہ. اور پانچویں ٹائپ کیا تھی؟ نفس کی جمع انفس. اور چھٹی صائقہ. صائقہ کو صائقات نہیں کہنا.
الفتہ ہٹا کے گول تا ہٹا کے الفتہ نہیں لگانا. سائقہ کی جمع سوائق، بس یاد رکھنا ہے اس کو جی، جمع مکسر ہے. اور ساتویں ٹائپ ہے نبی کی جمع انبیاء، اور اس کی ویسے جمع سالم بھی ہوتی ہے. نبی کی جمع نبیون نبیین بھی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جمع سالم اور جمع مکسر دونوں کے ساتھ. تو جمع مکسر ہوگی تو کیا ہوگی؟ نبی کی جمع انبیاء، نبی کی جمع انبیاء. اور عقدہ، عقدہ گانٹھ یا گرہ، ہم نے پڑھا تھا ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے جو پھونکے مارنے والی ہیں گرہوں میں. تو عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، زیادہ گرے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ عقد. عقدہ کی جمع عقد. ٹھیک ہے، عقدہ کی جمع عقد. اور اسی طرح اسی وزن پہ سورہ، قرآن کی کوئی سورہ ہے تو اس کی جمع سور، واو کے اوپر زبر اور سور، آگے گولتا ہٹا دینی ہے. تو جس طرح عقدہ کی تا ہٹائی، اسی طرح سورہ کی تا ہٹا دی، اور تھوڑی سی چینجنگ ہے. عقدہ کی جمع عقد، سورہ کی جمع سور. تو یہ دو جمع آپ نے یاد رکھی، عقدہ عقد، سورہ سور. علم، اس کو ریپیٹ کیے. اور خلیفہ کی جمع خلائف، خلیفہ کی جمع خلائف. تو خلیفہ کی دوسری جمع کیا تھی؟ خلفاء. خلفاء. ٹھیک ہے، یہ فعلا کے وزن پر بھی آ رہی ہے خلفاء. تو یہ جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اس میں بھی آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں، جو فعلا کے وزن پہ آ رہی ہے خلفاء. خلیفہ، خلفاء یا خلف. انسان کی دو جمع ہو سکتی ہے، اناسی یا اناس. انسان کی جمع کیا ہے جی؟ ریپیٹ کیجیے، اناسی یا اناس. یا اناس. اناسی یا اناس. ٹھیک ہے، تو یہ جو ان الانسان لفی خسر، اس میں واحد آ رہی ہے اناسی یا اناس، اناسی یا اناس. اور حجر پتھر کو کہتے ہیں، اس کی جمع کیا ہے؟ حجارہ. حجر کی جمع حجارہ، حجر کی جمع حجارہ. تو بس یہ اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے. اور یہ بہت آسان سے تھوڑی سی ہیں، آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. آج ہماری کچھ نئی چیز تو نہیں کہیں گے، آپ تقریباً تو اس کو جانتے ہیں، فعل مجہول یا پیسو وائس. اور یہ ہر صفحہ میں تقریباً 2 مرتبہ آپ کو نظر آئے گا، تو اس کو سیکھ لیتے ہیں. یہ بہت آسان سا ہے، فعل مجہول پیسو وائس. اچھا، اس سے پہلے جو ہم پڑھتے رہتے وہ تھا ایکٹیو، یعنی فعل معروف. جو ہم پڑھتے تھے نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، ینصرو، ینصرون، تنصرو، انصرو، تنصرون، ننصرو، تنصرو. یہ کیا تھے؟ یہ فعل معروف تھے، اس کو ایکٹیو وائس کہتے ہیں. تو ذرا پہلے ماضی کی پریکٹس کر لیتے ہیں. آپ ذرا ترجمہ کیجئے، ترجمہ صرف، تاکہ میں ترجمہ یاد ہو جائے نا، پھر اس کا ترجمہ جو پیسے ہے اس کے ترجمے کے ساتھ مکس نہ ہو. تو ذرا ترجمہ کیجئے. نصارہ، اس نے مدد کی. اس نے مدد کی، نصرو، ان ان سب سب نے نے مدد ہم مدد سب کی. نے مدد کی. نصرتا، آپ نے مدد کی. آپ نے آپ نے مدد کی. نصرتو، میں میں نے نے میں مدد نے مدد مدد کی. کی. نصرتم، آپ آپ سب نے سب سب نے مدد نے مدد مدد کی. کی. نصرنا، ہم سب نے ہم سب مدد نے سب کی. نے مدد کی. اور ہی نصرت. اس عورت نے مدد اس کی. عورت اس عورت نے مدد کی. اب اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہو گیا، اچھے سے ریپیٹ بھی ہم نے کر لیا. یعنی اس نے مدد کی، کسی نے کام کیا. تو ہم جب پیسو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس پہ کام ہوا. ٹھیک ہے نا، پڑھتا نا لم یلد، نہ اس نے جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا. تو کسی پہ کام ہوا، یعنی پیسو وائس کیا ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے. تو نصرہ، اس نے مدد کی. تو اگر اردو میں ہم کہیں اس کا پیسو کیا ہے، تو کوئی بتا سکتا ہے؟ نصرہ، اس نے مدد کی، اس کا پیسو کیا ہوگا؟ ایکٹیو تو یہ ہو گیا پیسو. اس کی مدد کی جاتی ہے. مدد کی جاتی ہے. اس کی مدد اس کی کی مدد گئی. کی. دیکھیں، ماضی کو چینج نہیں کرنا. اس نے مدد کی، ماضی کی بات ہے. اور الٹا کرے تو ہاں، مدد اس کی مدد کی گئی. دیکھیں نا، کی گئی. میری سن لیں ایک بات. میں کہتا ہوں اس نے خالد کو مارا، اس نے مارا. ٹھیک ہے، تو خالد کو مارا گیا، تو خالد مجہول ہے، پیسو ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے مدد کی، نصرہ، اس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا. تو یہ اب اس کو دیکھ لیجیے، ہم صرف ابھی ماضی کو دیکھ رہے ہیں. تو ماضی کی چابی کو ذہن میں رکھنا ہے، جس کو سرکل کیا گیا ہے، نصرہ، اس نے مدد کی. تو ادھر آ جائے فعل مجہول. اب آپ کا اگلا جو ہے پیسو وائس ہے. تو فعل ماضی کا مجہول دیکھتے ہیں. تو اس کی مدد کی گئی، اور اس کو چینج کر لینا ہے. ہم کہتے تھے نا فاعل، کرنے والا. تو جس پر اثر پڑا تو وہ دینے والا ہاتھ ہوتا تھا، یہ جس پر اثر پڑ رہا ہے مفعول. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح دینے والا ہاتھ ہوگا. تو اس کی مدد کی گئی، یعنی مدد کی گئی اس کی، کوئی اس پہ اثر پڑ رہا ہے، تو یہ نصرہ. نصرہ تھا، اس نے مدد کی، نصرہ. آپ نے چینج کیا کرنا ہے؟ بس اتنا چینج کرنا ہے، نصرہ کو ذرا سامنے رکھیے. اور آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو نصرہ کا شروع والا زبر تھی،
اس کو پیش سے بدل دینا ہے، اور یہ سعد والی زبر کو وہاں سے اٹھا کے نیچے لے آنا ہے بس. تو نصرہ سے نصرہ، یعنی صرف پہلی دو حرکات چینج ہوں گی. نصرہ تھا، آ شروع ساؤنڈ تھی، تو او ای ہو جائے گی، نو سی، آگے را تو اسی طرح چلے گا. تو چلیں ذرا، ہم نصرہ نصرو تو جانتے ہیں، تو نصرہ ٹی کرے سب لوگ ذرا یہ انگلی سے. نصرہ اس کی مدد کی گئی، سب لوگ ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کریں. نصرہ اس کی مدد کی گئی، نصرو ان سب کی مدد کی تھی. تو نو سی یہ چلائیے آگے، نو سی او ای نصرو ان کی مدد کی گئی. اشارے کرتے ہوئے، اشارے آپ کا دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے، 4 انگلی سے. نصرو ان کی مدد کی گئی. نصرتا سامنے 1 انگلی سے، اور الٹی انگلی دینے والا آتا ہے، آپ کی مدد کی گئی. اور نصر تو میری مدد کی گئی. نصر تم آپ سب کی مدد کی گئی. نصر نا ہم سب کی مدد کی گئی. اور نصرت سے ہو جائے گا نصرت، اس عورت کی مدد کی گئی، نصرت. تو چلے ذرا میرے بات ریپیٹ کیجئے ترجمہ کرتے ہوئے. نصرہ نصرو، بلکہ بغیر نصیرہ ترجمے کی. نصرہ نصرو، نصرہ نصرو. نصیرہ 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 اور اشارے کرتے ہوئے اشارہ پوائنٹ ہونا چاہیے. نصرتا نصرتو، نصرتا نصیرتا نصرتو، نصیرتو نصرتا نصیرتا نصرتو، نصیرتو نصرتم نصیرتا نصرنا. 2 دفعہ. نصرتم نصیرتم نصرنا، نصیرنا نصرتم نصیرتو نصرنا. نصیرتو اور ہی ہے نصرہ. نصیرتو. تو بس آپ نے خیال کیا کرنا ہے کہ یہ شروع والی جو ساؤنڈ ہے اس کو او پلس ای، یعنی یہ جو پہلی ساؤنڈ ہے، یعنی ناصرہ میں تھا آ، ٹھیک ہے، 3 دفعہ آ رہا تھا. تو اس کی جو پہلی تو آ تھی نا، اس کو او ای کر دینا ہے. نو سی، نو سیرا، نو سیرو. تو اگر میں آپ سے پوچھوں یہاں پہ نوسیرا ہے، تو اگر یہ ہوتا فتح، ابھی ہم ماضی کی بات کریں، اگر یہ ہوتا فتح، تو فتح کا فعل مجہول آپ میں سے کوئی کوشش کر سکتا ہے؟ فتیحہ فتح فتیحہ فتح ہے، فتیحہ فتیحہ فتح. اور آگے فتیحہ 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 فتح فتحتم فتحنا فتحت فتحت. ایکسلنٹ. فتحت. تو او ای بس یہ یاد رکھنا ہے. زبردست، ماشاءاللہ آپ نے تو بہت جلدی پک کر لیا. اور ترجمہ یہ یاد رکھنا ہے، فتح اس کو کھولا گیا، فتح اس نے کھولا، فتح اس کو کھولا گیا. اگلا لیتے ہیں، ینصرو تھا، وہ مدد کرتا ہے. یہ معروف تھا، ایکٹیو تھا. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ترجمہ آپ لوگ کر سکتے ہیں تاکہ ترجمہ ہمارا پیسے وائس کے ساتھ مکس نہ ہو. ینصرو کا کیا تھا؟ وہ مدد کرتا ہے. سب لوگ ریپیٹ کیجئے. ینصرونا وہ سب وہ سب مدد وہ مدد سب کرتے ہیں. مدد کرتے ہیں، انصرو آپ مدد آپ کرتے مدد ہیں، کرتے ہیں. انصرو میں میں مدد مدد کرتا کرتا ہوں، تنصرونا آپ آپ سب سب مدد مدد کرتے کریں. ہیں، اور ننصرو ہم ہم سب سب مدد مدد کرتے ہیں، اور ہی تنصرو وہ عورت وہ عورت مدد کرتی ہے. کریں. مدد کر دی. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، ینصرو ہے، تو ہم نے اس کو چینج کس طرح کرنا ہے، میں یہیں پہ تھوڑا سا کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو آگے مشکل نہ ہو. تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ینصرو جو تھا نا، میں ابھی لکھ دیتا ہوں ینصرو. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو پیش ہے نا، پہلے تیسرے والی، اس پیش کو اٹھا کے لانا ہے زبر کے اوپر، پہلے کے اوپر، اور اس زبر کو اٹھا کے دوسرا جو تیسرا تھا پیش اس کے ساتھ، یعنی پہلے والی حرکت کو تیسرے کے ساتھ چینج کرنا، تیسرے والی پہلی کو، یعنی انٹرچینج ہو جائیں گی. تو کیا بن جائے گا اگر یہ جو سواد کے اوپر پیش ہے یہ شروع میں یا کے اوپر لے جائیں، تو یہ بن جائے گا یو، ٹھیک ہے. اور سواد والی جو سواد کے اوپر پیش تو آگئی پیچھے، اور یا کے اوپر جو زبر تھی اس کو لے جائیں سواد کے اوپر، تو کیا بن جائے گا یہ؟ باقی وہی ینصرو رہنے دیں، باقی وہی رہنے دیں، صرف 2 چینج کرنی ہے، پہلے والی اور تیسرے والی حرکت کرنی ہے. تو یہ بن جائے گا ینصرو، ینصرو سے ینصرو، ینصرو. اور اشارہ چینج. اب اشارہ پہلے تھا ینصرو وہ مدد کرتا ہے، تو ینصرو او اور آ، اس میں چینج کیا ہے، پہلے کیا آ جائے گا او، اور تیسرے پہ کیا آ جائے گا آ، او آ، یعنی ینصرو او آ. تو بہت آسان ہے. ینصرو کیا ترجمہ ہوگا؟ ینصرو ترجمہ اس ینصرو کی وہ مدد مدد کی کرتا ہے، جاتی ہے. اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. زبردست. تو یہ آ گیا پیسے وائس، یہ پیسے وائس آ گیا، اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. اشارہ آپ کا چینج ہے، یہ اشارہ ہے لینے والا. تو ینصرو سے ینصرو، اور آگے چلاتے جائیں. ینصرونا، یعنی شروع میں یا کے اوپر پیش
اور تیسرے صاد کے اوپر زبر یہ چلتی رہے گی. ینصرونا ان سب کی مدد کی جاتی ہے, اور تنصرو آپ کی مدد کی جاتی ہے. اس ہاتھ کو ذرا ادھر موڑنا مشکل ہے تو میں اس کو اس طرف ہی موڑ دیتا ہوں, رائٹ سائڈ پہ. انصرو میری مدد کی جاتی ہے, اور تنصرونا آپ سب کی مدد کی جاتی ہے. ننصرو ہم سب کی مدد کی جاتی ہے. ہی تنصرو اس عورت کی مدد کی جاتی ہے. اشارے آپ کے صحیح ہونے چاہیے. تو ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے ترجمہ کرتے ہوئے, سب لوگ ترجمہ بھی ساتھ کرنا ہے. ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے. ینصرو ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے. کی وجہ جاتی ہے. ینصرونا ان سب کی ینصرونا مدد, ان سب کی مدد کی ینصرونا جاتی ہے. ان سب اور کی مدد کی اشارے جاتی ہے. بھی ساتھ کرنے ہیں. تنصرو آپ کی مدد تنصرو کی جاتی ہے. اور یہ اشارہ کس نے صحیح کیا ہے, یہ اس طرف موڑنا مشکل ہے, رائٹ سائڈ سے موڑیں گے. انصرو میری مدد کی جاتی ہے. انصرو میری مدد کی جاتی ہے. اور انصرو میری تنصرونا مدد کی جاتی ہے. تنصرونا انصرونا آپ سب کی آپ مدد کی سب جاتی کی مدد کی جاتی ہے. اور اس کے بعد کیا تھا, ننصرو ہے. انصرو ینصرو میری مدد ہماری کی مدد جاتی ہے, کی جاتی ہے. ہماری مدد. ہماری مدد اور تنصرو اس عورت کی مدد کی جاتی ہے, کی جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس میں جیسے تھا او ای شروع میں ساؤنڈ تھی, اور اس میں ساؤنڈ کیا ہے, او اور آ, او اور آ کی ساؤنڈ ہے. او ای کی بجائے او آ ہو جائے گی. تو چلے 2 دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں, اور اشارہ آپ کو اوپر اور نیچے یہ ہونا چاہیے. ینصرو ینصرونا ینصرو ینصرونا ینصرو ینصرونا, اور سامنے تنصرو انصرو تنصرو انصرو 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 تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو تنصرونا ننصرو تنصرونا ننصرو, اور یہ تنصرو, یہ تنصرو. بہت آسان ہے الحمدللہ. اب ایک اور ہم لے لیتے ہیں فعل مجہول کی مثالیں کچھ اور, چونکہ یہ قرآن میں آئی ہیں اور ہم پڑھ بھی چکے ہیں, تو یہ ہم اس کو لے لیتے ہیں. سألا اس نے پوچھا, سألا اشارہ کیجیے, یہ سألا اس نے سوال کیا, اس سے سوال کیا گیا. سئلا او ای, سألا سئلا یعنی او ای ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور رزقو ان سب نے رزق دیا, یہ ان سب نے رزق دیا. رزقو ان کو رزق دیا گیا. اور یہ دورابت ذرا لیفٹ سائڈ پہ اشارہ کیجیے. دورابت اس عورت نے مارا, اس عورت کو مارا گیا دوربت, دورابا سے دوربت اس عورت کو مارا گیا. اور رزقنا اشارہ کیجیے, رزقنا ہم نے رزق دیا, ہمیں رزق دیا گیا, اشارہ چینج ہوگا, اشارہ چینج. رزقنا رزقنا رزقنا, ٹھیک ہے, رزقنا. اور قالا اس نے کہا, تو ویسے تو یہ نہیں چاہیے تھا کو ایلا, کو ایلا, لیکن یہ کو ایلا پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے عربی میں, تو وہ اس کو کوئلہ کو کیلا پڑھتے ہیں. ویسے بھی یہ اسپیشل فیل ہوتے ہیں نا جو کمزور ہوتے ہیں, تو ان کے لاڈ ہوتے ہیں, تو اب اس کو کہیں گے یہ قالا سے قیلا زیادہ ایزی ہے پڑھنا. کوئلہ سے قیلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, قالا سے قیلا, قالا سے قیلا. تو اچھے سے پریکٹس کرنی ہے, ذرا بتائیے. سألا فعل مجہول کیا ہوگا بتائیے. سئلا سئلا. سئلا رزقو فعل مجہول رزقو رزقو. ضربتا رزقو ضربتا, ضربت اچھا یہ ضربتا ضربت نہیں ہے, ضربت ہے. ایکسیلنٹ, ضربت ضربت, تو یہ مؤنث تھا, ضربت ضربت. اور رزقنا رزقنا رزقنا. قال قیلا قیلا, ایکسیلنٹ, قیلا. اور یاخذو وہ پکڑتا ہے یا وہ پکڑے گا, تو اس کا کیا ہوگا, یہ تھوڑا سا چینج ہے, لیکن اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ ہو جائے گا یؤخذو, یوخذ یاخذ یؤخذ, یعنی او آ, او آ, یو خا, یو خا, او آ, یؤخذ. اور یذکرو سے کیا ہوگا, وہ یاد کرتا ہے, یذکرو یذکر یذکرو. یذکر اور سامنے تسألو آپ سے پوچھا جاتا ہے, تو آپ سے پوچھا گیا, پوچھا جائے گا. تسألو تسألو تم پوچھے جاؤ گے, تسألو. ٹھیک ہے جی, تسألو تسألو. تسألونا تم تسألونا سب پوچھتے ہو, تم سب پوچھتے ہو. تو اس کا مجہول کیا ہوگا, تم سے پوچھا جائے گا. تسألونا تسألونا تم سے پوچھا جائے گا. ترجعونا تم لوٹتے ہو, تو تم سب لوٹائے جاؤ گے. ترجعونا ترجعونا, ایکسیلنٹ. اور تأمرونا تم سب حکم دیتے ہو, اور تمہیں حکم دیا جائے گا. تعمرونا تو امرونا, زبردست, ماشاء اللہ. تو یہ آپ نے بس یاد رکھنا ہے.
तो जरा रिपीट कीजिए, याखुजु, युखजु, يؤخذ याखुजु, युखजु, यज़कुरु, يذكر युज़करु, यानी ऊ आ पहली साउंड आपकी दो चेंज होंगी। तसअलु, आपसे सवाल किया जाता है, تسأل तुसअलु, तसअलुना, आप सबसे पूछा जाता है, तुमसे पूछा जाएगा, تسألون तुसअलुना। तर्जिऊना, तुम लौटते हो, ترج तुरजऊना, तुम लौटाए जाओगे, और तअमुरुना, तुम हुक्म देते हो, तो उमरुना, تؤمرون तुम्हें हुक्म दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो वर्कबुक बहुत आसान है। अदुव की जमा क्या पड़ी थी, किसी को याद है? अदुव, أعدى अदा, एक्सीलेंट। तो ये आप कर लेंगे, अदुव की जमा अदा। और आगे चले तो फताबा अलैहि, ताबा, वो पलटा, उसने तौबा कबूल की। तो ऊपर क्या होगा? मुजारे, ताबा अलैहि, फताबा अलैहि, फा, ताबा के मुजारे क्या है? ताबा का يتو नहीं ताबा, فيتوب यतूबु है ना, फा यतूबु, बाकी तो वही रहेगा, सिर्फ ताबा यतूबु से चेंज होगा। तो ये हो जाएगा फा यतूबु, फा यतूबु अलैहि, बस वो तौबा कबूल करता है या करेगा। फताबा अलैहि, फयतूबु अलैहि, ठीक है। तो माजी का मुजारे करना है। और ये तो आसान से अभी आपने पढ़ा। मलिक की जमा किसी को याद है? मलिक की जमा क्या पढ़ी थी हमने? मलिक कहते हैं बादशाह को, तर्जमा भी लिखना है, मलिक मलूक। मुलूक, मलूक मुलूक मीम के ऊपर पे है, और ये इसका तर्जमा क्या है? बादशाह। ये आपकी वो किताब से ही मैंने इसको कट किया है आपको समझाने के लिए, किताब से देख के लिखें। इसी तरह शुरका जमा है, तो इसकी वाहिद लिखनी है, शुरका की वाहिद, शुरका, शरीक शरीक। तो ये शरीक आपका किताब का ही, ये आपको नजर आ रहा है। और शरीक कहते हैं का, इसकी जमा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी मुकम्मल कर लेंगे जो इसके हैं। अच्छा, ये एक वर्कबुक का सवाल है, फेल माजी का मजहूल बनाना है और फेल मुजारे का मजहूल बनाना है। तो पहला दिया गया है, खुलिका, उसने पैदा किया। तो इसको पूरा करना, इस तरह ना, खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, ये खलकत। तो आपने करना है खुलिका, और इसकी आगे बनाते जाए पूरी गर्दान मजहूल की। तो कौन करेगा? खुलिका, उसको पैदा किया गया। खुलिक खुलिका खुलिकू खुलिका खुलिकू खुलिकता खुलिकतु खुलिकतुम खुलिकना जी, खुलिकना, खुलिकत खुलिकत, एक्सीलेंट। बाकी लोग भी मुझे उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। तो जिस तरह था ना, नुसिरा, नुसिरू, नुसिरता, नुसिरतु, जी इससे शादी आप करवाइए। खुलिका, उसको पैदा किया गया। खुलिका, खुलिकू, खुलिकतु, खुलिकता, खुलिकतुम, खुलिकना, या खुलिकत। अच्छा, आप थोड़ा सा जल्दी में ना, ये खुलिकता सामने, खुलिकता, खुलिकतु, खुलिकता, खुलिकतु, ये आपने इंटरचेंज कर दिया। बाकी ठीक है, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो चले, युखलकू, ये था यखलकू, यखलकूना, तो ये बन गया युखलकू, उसको पैदा किया जाएगा, या वो पैदा किया जाता है, वो सब पैदा किए जाते हैं जी। युखलकू, ऊ आ, ऊ आ चलना है, युखलकू, जी, युखलकू, युखलकूना, तुखलकू, उखलकू, तुखलकू, उखलकू, तुखलकूना, नुखलकू, नुखलकू, हिया और हैया, तुखलकू। हैया तो खलकू, वो उसी तरह है जिस तरह युनसरू, युनसरूना, तुनसरू, तो उसी तरह है युखलकू, युखलकूना, तुखलकू, उखलकू। तो पहली चाबी याद रखें बस, युखलकू, आगे वही है, युखलकू, युखलकूना, तुखलकू, उखलकू, तुखलकूना, नुखलकू, हिया तुखलकू। तो बहुत आसान है, सिर्फ ऊ आ, और इसमें था ऊ ई, खुलिका, ऊ ई, खू ली, ठीक है, खू ली, खू लिखता, इसमें युखलकू, ऊ आ है, युखलकू, युखलकूना, बहुत आसान, इसी वजन पे आप कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगले कोर्स के लिए तैयार रहिए। आपको बड़ी खुशी होगी कि अगले कोर्स के सिर्फ 20 घंटे के बाद, यानी नेक्स्ट कोर्स जो आप हम करेंगे QC3, तो कुरान की हर सतर में सिर्फ एक नया लफ्ज बच जाएगा जब आप QC3 मुकम्मल करेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि सूरह बकरा की तरतीब आप इसी तरतीब से आप जारी रखेंगे। तो अगला जो QC3 है, उसमें आप अगले 5 सफ़ात पढ़ेंगे, यानी छठे से 10वें तक। तो ये आपको जो नजर आ रहे हैं हाईलाइटेड लफ्ज हर सफ़े पे, यानी ये छठे से 10वें तक जो सफ़ा है, पहले यानी छठे में 17 नए लफ्ज होंगे, दूसरे में 17, इसी तरह अगले में 8, 16, 12, यानी आप इसकी एवरेज निकालें तो ये आपका हर लाइन में एक लफ्ज बच जाता है बाकी, यानी बल्कि ये आपका जो पेज नजर आ रहा है, ये 11वां है,
یعنی جب آپ 10 کمپلیٹ کر لیں گے QC3 میں، اس کے بعد جو 11ویں سے آگے صفحات نظر آ رہے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر لائن میں آپ کو ایک نیا لفظ ملے گا الحمدللہ۔ اس دلچسپ اور بابرکت سفر کو مت روکیے، یاد رکھیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین کون ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو ہم نے بہترین بنانا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ قرآن بہت آسان ہونے لگے اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک بہترین کورس بھی موجود ہو تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح مستقل مزاجی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ ان کورسز کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ہماری زندگیوں میں لے کے آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اس انتخاب کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور آخر پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔